بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ شام کے وقت ڈھلتے سورج کی روشنی کے ساتھ بندرگاہ کی جلملاتی روشنی سمندر کی لہروں پر پڑتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کسی نے نقش و نگاری کی ہو۔ راشد اکثر پورٹ سے کچھ فاصلے پر بنے پل پر کھڑا بڑے بڑے پانی کے جہازوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں بھی ان جہازوں میں سفید وردی پہنے بطور کیڈٹ اپنے فرائض سر انجام دوں گا۔ راشد ہمارے محلے کا ایک 18 سالہ محنتی، ذمہ دار اور انتہائی قابل نوجوان تھا۔ اس کے والد صاحب ایک سی مین تھے جو کہ حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ والدہ پڑھی لکھی تھیں تو انہوں نے اسے بہتر طور پر پال پوس کر جوان کیا۔ راشد کے والد صاحب اس کے لیے ایک مشعل راہ تھے۔ انہوں نے ہر قدم پر راشد کی رہنمائی کی اور جیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ آگے بڑھنے کی تلقین کی۔ میٹرک کے بعد راشد نے اپنی والدہ کا سہارا بنتے ہوئے ایک دفتر میں چپڑاسی کی نوکری کر لی۔ وہاں سے اسے اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی مگر پھر بھی خالدہ بی بی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ بھی راشد کے ساتھ پیش آیا تھا، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ انٹر کے امتحان کا نتیجہ آنے والا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جتنی محنت میں نے کی ہے مجھے اس کا پھل ضرور ملے گا۔ آخر 2 دن کے بعد نتیجے کا اعلان ہوا اور میں حسب توقع امتیازی نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر پہنچا اور امی کو صحن میں نہ پا کر انہیں آواز لگائی۔ امی آواز سن کر باورچی خانے سے آئی۔ پھر میں نے سر جھکا کر ان سے کہا کہ ان کے بیٹے کے اتنے نمبر نہیں آئے، مگر انہوں نے میرے چہرے پر خوشی کو بھانپ لیا تھا۔ بولا، خالی ہاتھ آیا ہے یا مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے؟ میں ہنس پڑا اور سب سے پہلے اپنی ماں کا منہ میٹھا کروایا۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور نظر اتاری۔ اگلے ہی روز میں نے پاکستان میرین اکیڈمی میں داخلے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جب نیت صاف ہو تو منزلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا داخلہ مرچنٹ نیوی میں ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہوئی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ پاکستان میرین اکیڈمی میں 2 سال کی طویل تربیت کے بعد میری پیشہ ورانہ تربیت شروع ہوئی جو کہ 33 مہینوں پر مشتمل تھی، اور اس تربیت میں کیڈٹس کو اپنی قابلیت منوانا ہوتی ہے۔ میں نے بہت محنت کی اور جہاز پر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب میں ایک صنعت یافتہ ڈیک کیڈٹ تھا۔ والد صاحب چونکہ ایک بین الاقوامی ادارے میں سی مین تھے تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں قسمت آزمائی، اور میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے میری قابلیت اور اسناد کو دیکھتے ہوئے مجھے ہاتھوں ہاتھ اپنے ادارے میں بطور ڈیک کیڈٹ ملازم رکھ لیا۔ میری خوش قسمتی سمجھیں کہ میری اس کمپنی میں بھرتی ہونے کے 3 ماہ بعد میری کمپنی کے چیف آفیسر صابر صاحب نے مجھے بلایا اور کہا، ارشد کمر کس لو۔ اپنی پہلی سیل کے لیے میرا تو خوشی کے مارے چہرہ لال ہو گیا۔ صابر صاحب نے سیل کی تفصیلات مجھے دیتے ہوئے کہا، جلد از جلد میڈیکل کرا لو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے جہاز کی تفصیلیں پڑھیں۔ جہاز 1 مہینے کے بعد سیل ہونا تھا۔ وہ 31,000 ٹن کا کنٹینر ویسل تھا جسے دبئی کے راستے ہوتے ہوئے افریقہ جانا تھا۔ جہاز میں میرے علاوہ 3 اور کیڈٹ تھے اور وہ خوش قسمتی سے سب ہماری ہی کمپنی کے تھے۔ میری امی بہت خوش تھیں، اور کیوں نہ ہوتیں، یہ میرا پہلا پیشہ ورانہ سفر تھا، مگر کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، بس 8 مہینوں کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ میری اس بات سے انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ وہ پیر کا ایک خوشگوار دن تھا جب ہمیں سیل کرنا تھا۔ ہم سب سفید زردی پہنے جہاز پر موجود تھے۔ وہ ایک دیو ہیکل جہاز تھا۔ جہاز کی روانگی سے قبل بطور کیڈٹ ہم نے تمام حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا
پھر اپنے افسر کو رپورٹ کی۔ سارے انتظامات پر نظر ثانی کرنے کے بعد اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ جہاز کا لنگر اٹھایا گیا اور ہمارا جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے یہ دوسرا روز تھا۔ روزانہ کی ڈیوٹی کے بعد ہمیں کچھ وقت ملتا تھا جس میں ہم آپس میں گپ شپ لگا لیا کرتے تھے۔ اچھا، تو کیا یہ تمہارا بھی پہلا سمندری سفر ہے؟ رحیم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں دوست، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، پر تمہیں کیا معلوم ہے، بعض دفعہ خوشگوار سفر بھی برے خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ثاقب بولا، ہاں مجھے پتا ہے، سمندر میں کبھی طوفان اور پانی میں اچانک کرنٹ کا بڑھ جانا سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ارے نہیں، ان مشکلات سے نمٹنا تو آسان ہے۔ ارے یار چھوڑو نا، کیوں ڈرا رہے ہو؟ ثاقب کی بات کاٹتے ہوئے رحیم بولا۔ ارے نہیں، مجھے بھی بتاؤ، میں نے کافی اشتیاق سے پوچھا۔ چلو اب تم پوچھ رہے ہو تو بتا دیتے ہیں۔ سمندر میں بھوت پریت کا بھی بہت ڈر رہتا ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایک مذاق تھا۔ خیر میں ان کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کیبن کی طرف آ گیا۔ اگلی صبح ہمارا جہاز دبئی میں لنگر انداز ہوا۔ وہاں ایک ہفتہ رکنے کے بعد ہم افریقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کچھ تکنیکی خرابی کے باعث ہمیں جہاز کو لنگر انداز کرنا پڑا۔ انجینئر اپنے کام میں مصروف تھے اور ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ اچانک ڈیک پہ کھڑا ایک سٹاف چلایا کہ پانی میں کچھ ہے۔ سب سٹاف اس کی طرف دوڑا۔ چیف آفیسر اور جہاز کا کپتان بھی آ گئے۔ دیکھا کوئی لاش پانی میں معلوم ہوتی تھی۔ کیپٹن کے حکم سے سٹاف میں سے کچھ لوگ گئے اور اسے اوپر لے آئے۔ اسے ڈیک پر لٹکایا گیا۔ غیر ضروری سٹاف کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ شاید کافی دن پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ جہاز کے ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اسے مردہ قرار دیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے مرے ہوئے بھی 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے دن پانی میں لاش رہنے کے باوجود خراب نہ ہو، اور وہ بھی اتنے گہرے پانی میں۔ خیر ثاقب اتنے میں اسٹریچر لایا اور اس پر میں نے اور رحیم نے احتیاط سے لڑکی کو لٹا دیا۔ ہم نے اسے سرد خانے کی طرف لے جانے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ اس کے دور سے کھانسنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے فوراً اسٹریچر کو زمین پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے پھر چیک کیا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کپتان کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی زندہ ہے اور وہ اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن دیا۔ جب اسے مکمل نیند آ گئی تو پھر اسے اٹھا کر ایک الگ کیبن میں سلا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ صبح تک ہی ہوش میں آئے گی۔ کپتان نے سیکنڈ آفیسر کو ہدایات دیں کہ میری ٹائم سیکرٹری کو اس بات کی فوراً خبر کی جائے۔ میں اس رات ڈیک پر اکیلا کھڑا تھا۔ پورے چاند کی روشنی سمندر میں چاندنی گھول رہی تھی۔ ہلکی ہوا کے تھپیڑے مجھے سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی میں اٹھ کے اپنے کیبن میں جانے ہی والا تھا کہ مجھے ڈیک کے پچھلے حصے کی طرف ایک سایہ نظر آیا۔ میں تھوڑا قریب گیا اور غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ سوچا وہ صبح والی لڑکی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اٹھ بھی سکے، تو پھر یہ کون ہے؟ میں تھوڑا اور قریب گیا۔ اچانک میرا پیر ڈیک پر رکھی رسی میں الجھا۔ میں اسے نکالنے کے لیے واپس جھکا کہ کیا دیکھتا ہوں، لڑکی وہاں موجود نہیں۔ میں نے اسے ٹھنڈی ہوا کا جادو اور اس کی وجہ سے آنے والی نیند کا خمار سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اپنے کیبن میں جاتے وقت میں نے لڑکی کے کیبن میں جھانکا۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ میں بھی اپنے کیبن میں جا کر سو گیا۔ میں اگلی صبح سے ہی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے کافی بے چین تھا، نہ صرف میں بلکہ میرا پورا سٹاف، کیونکہ جو لڑکی ڈاکٹر کے مطابق مر چکی ہو، 10 دن پانی میں رہنے کے باوجود کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ خیر ضروری کاموں سے فراغت پانے کے بعد میں اور ثاقب ڈیک پر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس لڑکی کو لے کر باہر آ گیا۔ پھر ڈاکٹر اسے کپتان کے پاس لے گیا۔ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ جانے کپتان نے ڈاکٹر سے کیا بات کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ قریب 1 گھنٹے بعد کپتان اور ڈاکٹر اسے لے کر ڈیک پر آ گئے۔
لڑکی کو جب میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھیں اس پر جم گئیں۔ اس کا رنگ گورا تھا مگر نین نقش سے وہ مشرقی لگتی تھی۔ گھنے بال، تیکھے نین، گویا ہر لحاظ سے ہی خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ اس کا نام سلمیٰ ہے اور اس کا تعلق یمن سے ہے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ کروز شپ پہ تھیں جو ناگہانی حادثے کا شکار ہوا۔ اس جہاز پر ان کے سوا کوئی نہیں بچا۔ خدا کا شکر کہ آج بخیر و عافیت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کپتان نے بتایا اور سب کو واپس اپنے اپنے کام پر جانے کا کہا۔ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا، یہ لڑکی عرب ملک سے ہے۔ رحیم ٹکٹکی باندھ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کونہی ماری اور کہا، کیا یمن کا شہزادہ بننے کا ارادہ ہے؟ پھر میں اور وہ ہنستے ہوئے اپنا کام کرنے لگے۔ کپتان کی طرف سے سلمیٰ کو پورے جہاز میں گھومنے کی اجازت تھی، علاوہ ان جگہوں کے جہاں صرف متعلقہ سٹاف ہی جا سکتا تھا۔ چونکہ میری ڈیوٹی ڈیک پر ہی تھی، اس لیے اکثر کام کرتے وقت میری نظر اس پر پڑتی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا دھیان کہیں بھی ہوتا۔ جب میں اس کو دیکھتا تو وہ فوراً پلٹ کر مجھے دیکھتی، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سلمیٰ سٹاف سے گھل مل گئی اور کافی حد تک اردو بھی سیکھ چکی تھی۔ ہم اس سے انگریزی میں بات کرتے، وہ ہمیں ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیتی۔ جب وہ بات کرتی تو لگتا پھول جھڑ رہے ہوں۔ کام کی نوعیت کی وجہ سے ہم بس رات کو کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن عجیب بات ہوئی۔ سلمیٰ کپتان کے پاس گئی اور اس سے کہا جتنا جلدی ہو سکے آپ جہاز لنگر انداز کر لیں۔ یہ تکنیکی لحاظ سے ایک مشکل کام تھا، کیونکہ جس جگہ سلمیٰ جہاز کو لنگر انداز ہونے کا کہہ رہی تھی وہاں پانی بہت گہرا تھا اور لنگر کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے کپتان اور سلمیٰ ڈیک پر آ گئے۔ سلمیٰ مسلسل اصرار کر رہی تھی کہ جہاز کو لنگر انداز کر دیا جائے، پر اس بات کو عملی جامہ پہنانا ناممکن تھا۔ پھر میں نے دیکھا سلمیٰ نے کپتان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ کپتان کو انہوں نے جہاز لنگر انداز کرنے کا حکم دے دیا۔ جہاز میں موجود سبھی لوگ کپتان کے اس حکم سے پریشان تھے، مگر کپتان کا حکم تھا، اسی لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ سٹاف نے اللہ کا نام لے کر لنگر سمندر میں اتار دیا۔ کچھ ہی دیر بعد جہاز کو زور کا جھٹکا لگا۔ کپتان سمیت سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ جھٹکا لنگر کے سمندر کی تہہ تک پہنچنے پر لگا تھا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ڈیک سٹاف نے خبر دی کہ اسے بہت دور پانی میں طوفان جیسا کچھ نظر آ رہا ہے۔ کپتان خود کنٹرول روم میں گیا اور ریڈار میں دیکھنے لگا، مگر اسے سامنے کوئی طوفان نظر نہ آیا۔ پھر جب اس نے دوربین سے اس طرف دیکھا جہاں ڈیک سٹاف نے بتایا تھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قریب 20 میل کے فاصلے پر انہیں پانی کا طوفان نظر آیا۔ کپتان سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اگر سلمیٰ نہ بتاتی تو شاید آج جہاز طوفان کا شکار ہو جاتا۔ سب نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ پھر کپتان نے سلمیٰ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ آگے طوفان ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میری چھٹی حس بہت تیز ہے، میں آنے والے خطرے کو بھانپ لیتی ہوں۔ خیر کچھ گھنٹے رکنے کے بعد جہاز پھر روانہ ہو گیا۔ اس رات میں ڈیک پر کھڑا صبح والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے سلمیٰ کی آواز آئی۔ میرے پوچھنے پر کہ اتنی رات کو وہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس نے جواب دیا کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ خیر میں نے زیادہ کچھ بات نہیں کی اور وہیں کھڑا رہا، کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اجازت چاہی اور کیبن جانے کے لیے مڑا، مگر عین اسی وقت سلمیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر دوسری طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی میں گرا اس وقت ڈیک پر چمنی کا ایک حصہ زوردار آواز کے ساتھ گرا۔ اگر میں اس کے نیچے ہوتا تو میری موت یقینی تھی۔ شور کی آواز سن کر سبھی ڈیک کی طرف آئے۔ میں نے افسر کو سب ڈیٹیل بتائی۔ سلمیٰ کو دیکھا پر وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ خیر انجینئر اور کچھ سٹاف کو چھوڑ کر سب کے ساتھ میں بھی کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے میں نے سلمیٰ کے کیبن میں جھانکا، حیران ہی رہ گیا کیونکہ وہ وہاں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس رات میں نے خدا کا شکر ادا کیا
کہ میری جان بچ گئی۔ ساتھ ہی سلمیٰ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مجھے عجیب سی لڑکی لگ رہی تھی کیونکہ یہ تھی تو دھان پان سی، مگر جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو یوں لگا جیسے کسی نے ہلکے سے پتے کی طرح مجھے کھینچا ہو۔ یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اگلے روز کپتان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چیف آفیسر کی نگرانی میں مجھے جہاز کے وہیل کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ خبر کیڈٹس کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے، مگر میں خوش تھا۔ میں اپنے احساس ذمہ داری کی وجہ سے اپنے حواس پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ نقشہ میرے سامنے تھا اور اس کے مطابق ہی کچھ فاصلے پر تھوڑا سا تنگ ہو جانا تھا۔ میں نے بہت ہی ہوشیاری سے وہیل سنبھالا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کینال شروع ہوئی، میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں، جیسے جیسے جہاز آگے بڑھ رہا تھا، راستہ اپنے آپ کو چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ قریب 2 میل لمبی کینال تھی جس میں سے ہم نے اللہ کے حکم سے بآسانی جہاز نکال لیا۔ چیف آفیسر بہت خوش ہوئے۔ اس رات کھانے کے لیے کک کو کچھ میٹھا بنانے کا کہا گیا۔ ہم سب نے طے کیا کہ آج رات ڈیک پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی جائے۔ رات کا کھانا آیا، سلمیٰ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی۔ کھانا شروع ہوا تو میں نے غور کیا، سلمیٰ کی توجہ کھانے سے زیادہ مٹھائی پر تھی۔ وہ اسی سے اپنا پیٹ بھر رہی تھی۔ سالن تو بس اس نے چکھا ہی ہوگا۔ خیر میں نے اس بات پر خاص دھیان نہیں دیا۔ رات حسب معمول میں اکیلا ڈیک پر کھڑا ہوا خوری کر رہا تھا، ساتھ میں سلمیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے اس کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو آواز آئی، کیا میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ اس نے آتے ہی سوال داغا۔ نہیں، میں نے گھبرا کر کہا، دیکھو راشد، جس کی چھٹی حس تیز ہو وہ کسی کا بھی دماغ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور بہت عجیب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ چاندنی اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی، راشد، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، یہی نہ کہ میں کون ہوں، مگر سنو، وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں عجیب کشمکش میں تھا، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو راشد، میں انسان نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے انسانوں کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ اگر تم چند ہفتوں سے ہونے والے واقعات پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے شک سا گزرا۔ مبادہ یہ جھوٹ ہی نہ بول رہی ہو۔ میں نے انٹرنیٹ کھولا اور پچھلے 10 دن کی جہازوں کے حادثات کی ہسٹری چیک کی، مگر حیرت ہوئی کہ جس جہاز کا اس نے بتایا تھا ایسا کوئی حادثہ کسی جہاز کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ پچھلے 10 دن تو کیا، پورے مہینے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا کہ کہیں اسے غصہ آ جائے تو یہ میرا برا حال نہ کر دے۔ ویسے بھی پچھلی رات کو ہونے والے واقعے کی وجہ سے مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتی۔ جہاز اپنی منزل پر پہنچا۔ وہاں سے واپس ہم پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پورے عرصے میں سلمیٰ نے میرا اور جہاز کا بہت ساتھ دیا۔ کراچی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد سب سٹاف سائن آف ہوتے ہوئے کپتان نے جہاز آفیسر کو کہا کہ سلمیٰ کو بھی لیتے آنا تاکہ ضروری کارروائی کر کے اسے وطن واپس بھیج دیا جائے، مگر پورے جہاز کی تلاشی لی گئی، سلمیٰ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ مجھے جہاز کی نوکری کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت میں ایک جہاز کا کپتان ہوں، مگر جب بھی سمندر میں جاتا ہوں تو مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ کہتے ہیں سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اس میں اتنے ہی گہرے راز چھپے ہوتے ہیں، نہ جانے اس بار کون سا راز فاش ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔